نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لہا واردون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب جو لوگ تزکیہ نفس والے ہیں، صوفی لوگ ہیں، ان پر پرویز نے جو خلول کے عقیدے کا الزام لگایا، اس کی تشریح جاری ہے۔ عقیدہ خلول کفر ہے، اور پرویز صاحب نے ان پر کفر کے فتوے داغے صرف ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کل ہم نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی تشریح کی تھی، اس کا ترجمہ ہی صرف بیان کیا تھا، اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جس نے کائنات کی کسی شے کو بھی، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا، تو بروز قیامت جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا گیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں الٹا دعویٰ کریں گے کہ فلاں انسان نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں تیرا شریک ٹھہرایا، لہٰذا ہم تو مظلوم ہیں، ہماری فریاد رسی کی جائے، اور اس طرح کہ ہمیں اس مشرک نے تیرا شریک ٹھہرایا، اسے یا اللہ عذاب دے اور سزا دے۔ مگر ایسے انسان عذاب الہی سے نکل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں خود کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے ظاہری اور باطنی طور پر اظہار نفرت کیا، اور ان امور الوہیت سے انکار کیا جو ان سے پبلک نے منسوب کیے تھے، چاہے وہ زندگی میں تھے چاہے وہ ان کی وفات کے بعد تھے۔ تو وہ نہ چاہتے تھے، لوگ خود بخود ان سے ایسے سلسلے منسوب کر لیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرکت کی طرح تھے۔ یعنی یہ انسان خود انہیں ایسا سمجھتے رہے، ایسا کرتے رہے، انہیں یہ باتیں ہرگز پسند نہ تھی، بلکہ وہ لوگوں کو منع کرتے رہے، جیسے انبیاء نے کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ محمد رسول اللہ، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو انہیں ناپسند تھیں، بلکہ لوگوں کو منع کرتے رہے اور اپنی زندگی میں ایسے انتصابات کی بھرپور تردید کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو بزم زعم خود مظاہر کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، انہیں ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر انسانوں میں سے کسی نے دوسرے انسانوں کو یہ ترغیب دی یا اس کو پسند کیا کہ وہ اسے خدا کا شریک سمجھیں، جیسے امور کائنات ہیں، بارشوں کا برسانا، بارشوں کا روکنا، اولاد دینا، کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کر سکتا ہے فلاں شخص، تو یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اور پھر ایسا کہنے یا اس پر رضامند ہونے کا خاتمہ توحید یا توبہ پر نہ ہوا تو ایسا انسان ان لوگوں سمیت جنہوں نے ان کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا تھا، ان سمیت آگ میں پھینک دیا جائے گا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، انتم لہا واردون، تم بھی ان کے ساتھ ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں۔ اور وہ انسان جو خود کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہلانے یا سمجھے جانے سے دوسرے انسانوں کو روکتا رہا، مگر اس کے ماننے والوں نے اس کی بات نہ مانی، جیسے انبیاء کی بات نہ مانی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہم نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ ہم خدا ہیں، اس کی کوئی صفت، کوئی ذاتی صفت،
کوئی صفاتی صفت ہم میں خلول نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات پر قائم دائم ہے، اپنی جو اکائی پر قائم ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تعلیم دیتے رہے انبیاء کی طرح، اور اسے بدستور اپنے غلط اعتقاد کے مطابق لوگ اللہ کا شریک کہتے رہے یا سمجھتے رہے۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس انسان کو آگ میں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگوں کو ایسا کرنے یا سمجھنے سے روکتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ یہ جاری ابھی کریں گے، اس کو بھی وضاحت مزید کریں گے تاکہ ہمارے عقیدے میں پختگی آئے، اللہ کی توحید ہمارے لوں میں رچ بس جائے۔ بس یہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دین اسلام کی بنیاد توحید ہے، باقی ساری عبادات، معاملات، اخلاق، جتنے اعمال، جزا سزا، عقیدہ ہے توحید پر ہی قائم ہے، یہی اس کی بنیاد ہے، عمارت اس پہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔